السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَهْرُ مِثْلِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا وَقْتَ الْعَقْدِ، اور عورت کا مہر مثل اسی جیسی عورت کا مہر ہوگا۔ میرے ترجمے سے یہ معلوم ہو گیا کہ پہلا مہر و مثل جو ہے یہ اصطلاحی ہے اور دوسرا مہر و مثلہا لغوی ہے۔ ترجمہ بھی میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ عورت کا مہر مثل اسی جیسی عورت کا مہر ہوگا، اور وہ اس جیسی عورت دنیا کی عورتیں مراد نہیں ہوں گی، کہ دنیا بھر کی اس جیسی عورتیں ہیں، بلکہ اس کے باپ کے گھرانے کی جو عورتیں ہوں گی۔ جی ہیں؟ تو پورے زمانے کی عورتوں کا مہر اس کا مہر نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گھر کی بھی کچھ قریبی رشتہ دار جو عورتیں ہیں ان کے مثل بھی مہر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کوئی بھی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کا تعلق باپ سے بھی ہوتا ہے اور ماں سے بھی ہوتا ہے، تو باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ ددحال کہلاتے ہیں، ان کا جو خاندان ہے وہ ددحال کہلاتا ہے، اور ماں کا جو خاندان ہے وہ ننہال کہلاتا ہے۔ تو بیٹا جو باپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں، مثلا پھوپھی ہے، اس کی اپنی بہن ہے نا، یا اس کے باپ کی پھوپھی ہے، ان کے مہر مثل، ان کا مہر اس عورت کا مہر ہوگا اگر مہر مسمى نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ماں، بیٹا ماں سے نسب ثابت نہیں ہوتا ہے شریعت میں، اس لیے ماں کی بہن ہے، مثلا خالہ ہے، ماں کی بھانجی ہے، خالہ کی لڑکی ہے، ماں کی پھوپھی ہے، تو ان عورتوں کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار مہر مثل میں انہی عورتوں کا ہوگا جن عورتوں کا تعلق اس لڑکی کے باپ سے ہے، یعنی اس کے باپ کے خاندان سے، ٹھیک ہے، یعنی ددحال سے۔ اب بالفرض کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ماں اور باپ، ماں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جو ددحال سے ہی آتی ہے۔ کس سے آتی ہے؟ ددحال سے آتی ہے۔ مثلا زید نے اپنے باپ کی چچا کی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، کس سے؟ باپ کی چچا کی لڑکی سے نکاح کر لیا، مطلب اپنے باپ کی خاندان کی لڑکی سے نکاح کیا۔ اب زید نے نکاح کیا، اب زید اور زید کی بیوی ہندہ، دونوں کا خاندان ایک ہی ہے۔ اب ان سے جو لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا مہر مسمى نہ ہو کر مہر مثل ہوا،
تو اب اس کا اعتبار ماں کی، بھائی ماں کی بھی وہی خاندان ہے اور باپ کا بھی وہی خاندان ہے، ایک ہی خاندان ہے نا، تو دو، اس لڑکی کی ددحال اور ننحال دونوں ایک ہی ہیں. ارے بھائی ایک ہے نہیں ہے، تو بیٹا ننحال، اب یہاں پر ماں کی طرف سے بھی دیکھا جائے تب بھی وہی عورتیں نکلیں گی، باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ عورتیں نکلائیں گی. تو ایسی صورت میں یہاں پر ماں کی طرف سے بھی عورتیں جو ہیں خاندان کی، ان عورتوں کے مہر کا بھی اعتبار ہو جائے گا. اس لیے نہیں کہ ماں کا خاندان ہے، اس لیے کہ ماں کا خاندان وہی ہے جو باپ کا خاندان ہے. بات سمجھائی؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی عورت کا مہر مثل اسی کے باپ کے خاندان کی جو عورتیں ہوں گی، قریبی عورتیں ہوں گی، انہی قریبی عورتوں کے مہر کا اعتبار ہوگا، اس کا مہر مثل انہی کے برابر ہوگا. اچھا بیٹا، خاندان میں بھی خاندان کی عورتوں کے مہر کا اعتبار تو ہوگا، لیکن جس وقت عقد ہوا تھا اس وقت میں اس کے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں بڑی خوبصورت اور دیانت دار تھیں، دیندار تھیں، پیسے والی تھیں، زمانے نے انہیں مارا، اور ان کی بعد والی جو نسلیں ہیں وہ سب کالی کلوٹی پیدا ہو رہی ہیں، سب بے دین دار ہو گئیں، جن میں تدین نام کچھ بھی نہیں رہا. اب ایسے وقت میں مہر کا مسئلہ اٹھا عفیفہ کا. تو اس کا جب عقد ہوا تھا، عقد کے وقت میں جو عورتیں تھیں وہ خوبصورت تھیں، دیندار تھیں، سب کچھ تھیں، تو ان کا مہر زیادہ تھا. اور جب مطالبہ مہر ہے، یا مطالبہ مہر نہیں بھی صحیح، جب مسئلہ مہر اٹھا تو وہاں پر پتہ چلا مہر مثل ہوگا، مہر مثل ہوگا. شوہر کہہ رہا ہے کہ اب اس وقت میں جو اس کے خاندان کی لڑکی جو کالی کلوٹی، بے دین، بد دین، یا غریب و فقیر مفلس، وہ جو لڑکی ہے اس کا جتنا مہر ہوگا میں اتنا مہر دوں گا اسے. مانی جائے گی بات؟ نہیں مانی جائے گی. مانی کون سی جائے گی؟ وقت عقد، عقد کے وقت میں جو عورتیں اس کے باپ کی خاندان کی تھیں قریبی، ان عورتوں کا مہر جو رہا اتنا مہر رہے گا. موجودہ وقت میں جس وقت مطالبہ مہر ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس وقت میں جو عورتیں ہیں ان کی مہر کا اعتبار نہیں ہوگا. سمجھے نہیں؟ اگر ان کا اعتبار ہو جائے تو نزاع اور جھگڑا شروع ہو جائے گا پھر. اس لیے صاحب کتاب یہاں پر وقت العقد بھی بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ وقت العقد، عقد کے وقت جو خاندان، باپ کے خاندان کی عورتیں ہوں ان عورتوں کا اعتبار ہوگا مہر مثل میں. اور بعد میں وہ عورتیں ہٹ گئیں، وہ عورتیں چاہے مر گئیں، بعد کی جو ان کی نسلیں پیدا ہو گئیں جو بد دین ہو گئیں، بے دین ہو گئیں، حسن و جمال والی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے، تو ان عورتوں کا اعتبار نہیں ہوگا. وقت عقد جو عورتیں ہوں گی ان کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ گھٹیا ہوں چاہے اچھی ہوں، اس سے مطلب نہیں. چند باتیں میں نے ذکر کی نا یہاں پر ہے، صاحب کتاب کے متن میں یہی باتیں ہیں. وَمَهْرُ مِثْلِهَا، اس عورت کا مہر مثل مہر مثلها، اسی جیسی عورت کا مہر ہوگا. اور کون سی عورت؟ من قوم ابیہا، اسی کے باپ کی قوم و خاندان سے. ٹھیک ہے، جو عورتیں ہوں گی. وقت العقد، عقد کے وقت، وقت العقد کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے کہ وہ عورتیں، ان عورتوں کا مہر مثل اس عورت کا مہر مثل ان عورتوں کی جیسا ہوگا جو عورتیں اس کے باپ کے خاندان سے وقت عقد ہوں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب صاحب شرح دیکھیے اسی کی تھوڑی توضیح کر رہے ہیں.
یہاں پر تو مہر و مثلہا اس کی توضیح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ایثبت مہر و مثلہا، عورت کا مہر مثل ثابت ہوگا. ثم بینہ بقولہ، پھر اس کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا، کیا؟ مہر و مثلہا. تو دونوں جگہ مہر مثل مبتدا و خبر دونوں مہر مثل ذکر کر دیے ہیں. تو فرماتے ہیں فیراد بالاول المعنى المصطلح شرعا. بیٹا تعریف کی ہے مصنف نے یہاں پر کہ اس کا مہر مثل اس کے خاندان کی عورت کا مہر مثل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تعریف کرنے آئے اور دونوں جگہ موضوع و محمول دونوں ایک ہی رکھ دیے. جب دونوں ایک ہی رکھ دیے تو معنی واضح ہوگا؟ واضح تو ہوگا ہی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ پھر تو، اور پھر مہر مثل کو واضح کیا مہر مثل سے. میں کہوں زید ہے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ موضوع محمول دونوں ایک ہی ہو گئے، کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. بلکہ بسا اوقات تو ایسی صورت میں حمل بھی درست نہیں ہوگا. ایسا زید الانسان انسان، کیا سمجھے؟ میں تو سمجھانے آیا تھا، آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا نا، کیونکہ موضوع محمول دونوں میں نے ایک کر دیا. ایسے ہی یہاں پر مصنف نے موضوع محمول دونوں ایک کر دیا، مہر و مثلہا سمجھ میں آئے گا؟ کہہ رہے لیکن سمجھ میں یہاں آ جائے گا. کیسے؟ کیونکہ یہاں پر موضوع اور محمول میں مغایرت ہے. کیسے؟ موضوع یہاں پر جو ہے مہر و مثلہا، یہ معنی اصطلاحی کے اعتبار سے ہے، اور محمول جو ہے مہر و مثلہا یہ معنی لغوی کے اعتبار سے، جیسے میں نے ترجمہ کیا تھا. فرماتے ہیں فیراد بالاول المعنى المصطلح، پہلے سے مراد معنی مصطلح، معنی اصطلاحی شرعن ہے، شرعن جو معنی مصطلح ہو وہ مراد ہے. وبالثانی، اور دوسرے سے مراد المعنى اللغوی، معنی لغوی ہے. اب مطلب ہوگا اے مہر امرأۃ مماثلۃ لہا، اے مہر مثلہا، اس کا مہر مثل مہر امرأۃ مماثلۃ لہا، اس عورت کا مہر ہوگا جو عورت اس کے مماثل ہو. اور یہ عورت ہوگی کون؟ وَهِيَ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا، اور وہ اس کے باپ کے قوم سے ہوگی، خاندان سے ہوگی. ثم بَيَّنَ مَا بِهِ الْمُمَاثَلَةُ، تو پھر مصنف نے آگے اپنے متن میں بتایا ان چیزوں کو جن کے ذریعے سے مماثلت ہوتی ہے، کہ اس جیسی عورت، اب اس جیسی عورت کن کن چیزوں میں ہوگی، کن کن چیزوں میں ہوگی. تو پھر وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے مماثلت کا تحقق ہوتا ہے وہ چیزیں بیان کی. فرمایا بقولہ سنن عمر کے اعتبار سے، جمالن جمال کے اعتبار سے، ومالن مال کے اعتبار سے مماثلت ہوگی، عقلن ہوگی، دینن ہوگی، بلدن شہر کے اعتبار سے، وعصرن اور زمانے کے اعتبار سے، وبکارتن وسیابتن، اور بکارت اور سیابت کے اعتبار سے. کتنی 9 چیزیں ذکر کر دیں کیا؟ ارے 9 ہی چیزیں ہیں، وہ حاشیہ کا نمبر ہے بیٹا، ٹھیک ہے. 9 چیزوں کا ذکر کر دیا یہاں پر صاحب کتاب نے، کہ ان 9 چیزوں کی بنا پر مماثلت کا تحقق ہو جائے گا. اب ان 9 چیزوں میں ان کی بھی وضاحت چاہیے. سنن عمر کے اعتبار سے، عمر کا مطلب بیٹا عمر میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. ایک بچپنا ہوتا ہے، صبابت، رضاعت، صبابت، طفولت، مراہقت، جہاں پر اشتہا کے لائق ہو جاتی ہے لڑکی، مراہقت ہے نا. پھر اس کے بعد شاب، جوان ہو جائے، فتح ہے نا. اس کے بعد یہ کہاں تک رہتا ہے نوجوان؟ 40 سال کی عمر تک مان لو. پھر اس کے بعد کہول، ادھیڑ جسے کہیں، 40 سال سے اوپر بڑھتا ہے ادھیڑ، کہول. پھر اس کے بعد ایک زمانہ 55 سال کے بعد لڑکی میں ایاس کا آ جاتا ہے نا. عورت میں بچے پیدا ہونے کی پھر صلاحیت نہیں رہتی ہے. عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بعض علماء کے نزدیک 50 سال کے بعد، بعض کے نزدیک 55 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے یہ صلاحیت.
ٹھیک ہے، لیکن مرد کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پوری زندگی مرتے دم تک رہتی ہے. وہ جسم سے تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن ارادوں سے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اذا نفحت شیخا روایحا شبا، متنبی نے کہا اچھی چیز نظر آئے تو فوراً اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سب مراحل عمر ہیں جو میں نے ذکر کیے، لیکن ان مراحل میں یہ نہیں ہے کہ عدد کا بھی اعتبار ہوگا کہ فلاں لڑکی جس کا مہر مثل ہو رہا ہے، یہ لڑکی 20 سال کی ہے تو اسی لڑکی کا اعتبار ہوگا جو 20 سال کی ہو. نہیں نہیں، مراحل کا اعتبار ہوگا. کس کا؟ کہ اگر یہ نوجوان ہے تو دوسری بھی اس کا اعتبار ہوگا جو نوجوان ہو. اس کا نہیں کہ یہ 20 سال کی ہے تو وہ 25 سال کی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. نہیں، مراحل کا اعتبار صرف ہوگا، عدد اور گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہذا اگر یہ 25 سال کی لڑکی ہے تو جو 30 سال کی لڑکی ہے اس کے خاندان کی، اس کی مہر کا اعتبار اس کی مماثلت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، سنن کا مطلب یہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وجمالاً، خوبصورتی کا اعتبار ہوگا. خوبصورتی وہ وصف مرغوب ہے جس کی بنا پر انسان اہمیت کا حامل ہوتا ہے، دوسرے کی نظروں میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو بیٹا جو وصف مرغوب جس کی بنا پر انسان دوسرے کی نظروں میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دینداری بھی تو ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے نا. دیانتداری، ادب، علم، اخلاق، اور جس کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں، جس کو ظاہری حسن کہیں، تو حسن سیرت اور حسن صورت دونوں ہو سکتے ہیں اس معنی کا ہے. اگر اتنا عموم مان لیا جائے تو پھر عقل مند ہونا شامل ہوگا. ارے عقل مند ہونا بھی جمال میں شامل ہوگا نہیں ہوگا؟ پڑھا لکھا ہونا اس جمال میں شامل ہوگا نا. تو پھر صرف جمالاً کہہ دینا ہی کافی ہے. ٹھیک، اس لیے بہت ساری کتابوں میں صرف جمالاً کا ہی ذکر ہو گیا ہے، باقی کا ذکر نہیں ہوا. عقلاً و دیناً ہے، ان کا ذکر نہیں، کیونکہ یہ سب اسی میں شامل ہو جائے. مفہوم ذہن میں آ گیا نا؟ تو جمال کا مفہوم ذہن میں آ گیا، جمالاً مماثل ہو. لہذا یہ لڑکی تو بے نوازی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، گالیاں بکنے والی ہے، اور اس کے خاندان کی لڑکی نہایت معزز، با کرامت، با عظمت، عفت اور پاک دامنی کی پیکر، حجاب اور برقع پردے میں رہنے والی، مہذب، تعلیم یافتہ، لکھی پڑھی، اس کا اعتبار اس کے مہر کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جمالاً. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں. ومالاً، اور مال کا بھی اعتبار ہوگا. مال کا اعتبار مطلب مماثلت. یہ عورت فقیر ہے تو وہ دوسرے جس کا مہر کا اعتبار کیا جا رہا ہے وہ بھی فقیر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مال کے نصاب ہے. زکوٰۃ کے نصاب کی جو مالک ہے اسے ہم فقیر نہیں کہیں گے، اسے غنی کہیں گے. وہ دائرہ فقر سے باہر ہے. کس سے؟ دائرہ فقر سے. لہذا اگر دونوں مال کے نصاب ہیں اعتبار ہو جائے گا. کس کا اعتبار ہو جائے گا؟ اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے باپ دادا یا یہ خود
مالدار ہے، مال کے نصاب ہے، لیکن لکھ پتی ہے آج کے زمانے میں، اور دوسری لڑکی ارب پتی ہے، اتنا بڑا تفاوت اگر ہو تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اعتبار نہ کیا جائے، سمجھے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا ڈفرینس، اتنا بڑا فرق لڑکیوں کے مزاج کو بھی بدلتا ہے۔ ایک وہ لڑکی ہے کہ جو بیچاری ہر وقت خود سے کام کرتی ہے، کنڈے تھوپتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے۔ اگرچہ بیٹا اس کو آپ کنڈے تھوپنے والی کو شہر میں لا کر بٹھاؤ تو لڑکی کو تو شہر سے، دیہات سے شہر میں آپ لے آئے، گوار پن سے اس کو آپ یہاں پر تو لے آئے شادی کر کے، تو گاؤں سے تو لڑکی کو تو نکال دیا، لیکن لڑکی کے دماغ سے گاؤں نہیں نکال سکتے ہو، سمجھے نہیں؟ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چولہے پہ وہاں پر پوتا لگاتی ہو، وہ آپ کے یہاں پر ایک ماڈرن کچن کے اندر بیٹھ کر وہ پتھر پہ وہ نہ بیلے، پتھر پہ بیٹھ کے بیلے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے تہذیب سے، اس لیے یہ ساری چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ وَعَقْلًا وَدِينًا وَبَلَدًا، اور شہر کے اعتبار سے بھی شہر کا بھی اعتبار ہوگا۔ ایک ہے بڑے شہر کی لڑکی، ایک ہے مہذب شہر کی لڑکی، اور ایک ہے نہایت گھٹیا شہر کی لڑکی، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ خاندان کی لڑکی ہو لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا، تہذیب کا بھی فرق ہوگا۔ وَعَصْرًا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی، زمانہ، خاندان، جس وقت موجودہ زمانے میں جو لڑکی ہے اسی کا ہی اعتبار ہوگا۔ وقت عقد جو لڑکی، اس سے پہلے زمانہ گزر گیا، اور اس سے پہلے کی جو خاندان کی لڑکیاں تھیں تو ان کا زمانہ الگ ہے۔ تو بیٹا زمانے کے لحاظ سے بھی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، حالات میں، مزاج میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ ہونا چاہیے جس زمانے میں حجاب کو واجب سمجھا جاتا ہو، اور لڑکیوں کے ذہن میں یہ ہو، اس زمانے کی لڑکیاں معتبر ہوں گی۔ اب زمانہ بدل گیا، تو آج کل تک حجاب کو لازم سمجھا جاتا تھا، آج لڑکیوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ حجاب ہمارے اوپر پابندی ہے۔ زمانے کے بدلنے سے ذہنیت بدل جاتی ہے، سمجھے نا؟ اب اس کا اعتبار نہیں۔ وہ بکارتوں و سیابتن، ایسی بکارت اور سیابت کا بھی اعتبار ہوگا، شرعن بکارت اور سیابت کا اعتبار۔ لہذا یہ لڑکی باکرہ ہے تو دوسری بھی باکرہ ہی ہو، باکرہ کا ہی اعتبار ہوگا۔ یہ کنواری نہیں ہے تو دوسری بھی کنواری نہ ہو، اسی کا اعتبار ہوگا۔ کنواری سے آپ اس کا کمپیئر نہیں کر سکتے، تقابل نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ فَإِن لَمْ تُوجَدْ مِنْهُمْ، تو مذکورہ لوگوں میں سے کوئی نہیں پایا گیا، مذکورہ لوگوں میں سے کوئی نہیں پایا گیا، فَمِنَ الْأَجَانِبِ، تو پھر اس کے آس پڑوس کی جو اجنبی لڑکیاں ہیں ان کا بھی اعتبار ہو جائے گا اس جیسی، ٹھیک ہے؟ اجانب کا تو اعتبار ہو جائے گا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لا مہر امہا و خالتہا، اس کی ماں اور اس کی خالہ کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ماں اور خالہ کے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور خالہ اس کے خاندان سے نہیں، ارے وہ تو دوسرے خاندان سے، ہاں اگر ماں اور خالہ اسی خاندان سے ہوں تو اسی کے باپ کے خاندان سے تو اعتبار ہو جائے گا۔ الا اذا کانتا من قوم ابیہا، مگر یہ کہ اس کے باپ کی قوم ہی سے ہوں تو اعتبار ہو جائے گا۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ خاندان سے نہیں تو خاندان سے نہیں ہوں، وہ کوئی بات نہیں ہے، خاندان سے نہ ہو وہ الگ بات ہے بیٹا۔ ماں اور خالہ کے مہر کا اعتبار اگر کیا جائے نا
تو ماں اور خالہ کا تعلق کسی غیر سے ہے. اجانب سے بھی مراد وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی ہو. اجانب سے مراد وہ ہے جو آس پڑوس کی ہوں، جس کے ماحول میں یہ لڑکی پلتی بڑھتی ہو. ماں اور خالہ کے ماحول میں پلتی بڑھتی نہیں ہے یہ. اور ان کا نہیں خالہ اس عمر کی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹا نسب جو ہے نا وہ ماں سے چلتا ہی نہیں ہے. اصل اعتبار تو باپ کے خاندان کا ہے. ٹھیک ہے، اصل اعتبار باپ کے خاندان کا. اگر باپ کے خاندان میں کوئی عورت ایسی ہے ہی نہیں بالفرض، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اعتبار کر لیا جائے گا جو آس پڑوس کی پڑوسن ہوتی ہیں. سمجھے نہیں؟ ان کا اعتبار کیا جائے گا. فرماتے ہیں الا اذا کانتا من قوم ابیہا، مگر یہ کہ ماں اور خالائیں یہ اسی کے باپ کی قوم سے اور خاندان سے ہوں تو ان کا اعتبار ہوگا. اے اذا کانت امھا بنت عم ابیہا، مثال کے طور پر کہ جب اس کی ماں اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو تو ایک ہی خاندان ہو گیا دونوں کا.